اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں ہی برکتیں عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت الہی، دوسرا مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاثراتوں کی، کیونکہ تاثراتیں بہت سے فیوز و برکات اور رحمتوں کے ساتھ متصف ہیں۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ تاثراتوں میں ہی عبادت کیوں ضروری ہے؟ تاثراتوں کا کنسیپٹ ہسٹوریکلی کیا ہے اور اس کی کیا افادیت اور اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایام، گھڑیاں، دن، راتیں عطا کی۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی جستجو اور نیکیوں کی تلاش کے لیے بھی ایک وصف، ایک جذبہ، ایک خوبی عطا کی۔ یہ وہ جذبہ ہے جس میں ایک بندہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کی تلاش کے لیے کبھی راتوں کو، کبھی دن کے اوقات میں اور کبھی مختلف گھڑیوں کے اندر رحمت الہی کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دین اسلام جہاں مومن کو کچھ عبادات فرض کرتے ہوئے اسپیسیفک ان عبادات کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے، جیسے 5 وقتہ نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اسی طرح ایک مقررہ وقت کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اسی طرح زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ یہ وہ عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دی، جو ہر مسلمان پہ فرض ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے کچھ نفلی عبادات کے لیے بھی اسلام کا ایک بہترین کنسیپٹ رکھا۔ نفلی عبادت اور ایسی عبادتیں جس میں انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اس کی بنیادی فلسفی یہ ہے، اس کی اللہ رب العزت نے ریزن اور وجہ کیا بیان کی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی کون ہے، اس کے بارے میں کیا کیا احکام ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ذکر فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی کا بغض دل میں رکھتا ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں نوافل اور نفلی عبادت کے کنسیپٹ کو ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ فرمایا جو چیز سب سے زیادہ میرے قرب کا سبب بنتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے بندے پر لازم کیے۔ اس کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چیزیں لازم کی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ فرائض جب ہم اس کی تکمیل کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، اور جب فرائض کی تکمیل کے بعد نفل کے ذریعے، نفلی عبادت کے ذریعے بندہ مسلسل میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، پھر میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب انسان کی معراج یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ان فرائض کی تکمیل کرے جو اللہ نے اس پر لازم کیے۔ تکمیل فرائض کے بعد پروردگار فرماتا ہے نفلی عبادت، جب ایک شخص میرے مقرر کردہ عبادت کے معاملات کو پورا کر کے پھر ان اعمال کو اپناتا ہے جو میں نے لازم تو نہیں کیے
لیکن ان نفلی عبادت کے ذریعے وہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے پھر میں اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہوں، حتی احببتہ، یہاں تک کہ پھر میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی چلنے کی قوت اور طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو نوافل کا جو کنسپٹ اس حدیث سے پتہ چلا وہ اللہ کے قریب ہونے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے جب انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی طرف کوشش کرتا ہے، غور کرتا ہے، بڑھتا ہے، تو نفلی عبادت سے اسے اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے۔ رمضان المبارک وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں نفل پر اللہ فرضوں کا ثواب دے دیتا ہے اور فرض پر اللہ 70 فرائض کا ثواب دیتا ہے۔ اس میں روحانی ترقی بھی ہے، اجر و ثواب کا اضافہ بھی ہے، اس میں رب قدوس کی رحمتیں بھی ہے، رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، قرب الہی کے بہت سی چیزیں، اسباب، اثرات اس کی ذات پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس وقت ایک انسان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ جس کی فراہمی سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو یہ موقع کی فراہمی اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ باطنی اور ظاہری کیفیت میں ایک بہترین کیفیت عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ خود بھی عبادت کرتے، اہل خانہ کو بھی تیار کرتے۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک پورا سال ہی عبادت کا تھا۔ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور کثرت سے نوافل پڑھتے، اور اسی طرح یہ معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر رہا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں پیارے آقا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے لمبے قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کثرت سے نوافل، یہ عبادت اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ کے قرب کی جستجو، یہ تعلیم امت کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے تھے کہ کیسے تم نے اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈنا ہے، اس سے بخشش کے پروانے حاصل کرنے ہیں، اور قرب الہی کا مؤثر ترین ذریعہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ کا قرب اختیار کرنا ہے۔ امت مسلمہ کو جو اللہ نے بہت سے انعام دیے، اس میں سے ایک انعام رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کا بھی ہے۔ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا، اس کو ڈیٹ وائز ظاہر نہیں کیا، اس کو کسی دن اور کسی تاریخ، کسی روزے کے ساتھ اسپیسیفک نہیں کیا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا گیا کہ شب قدر کب ہے اور کس تاریخ کو ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتائیں، اور اس روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی رمضان المبارک کی طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتخصیص ذکر فرما دیا۔ اس کی وجہ ویسے تو آخری عشرہ اللہ کی مغفرت، بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کی ادائیگی کے حوالے سے بے شمار عظمتیں لوگوں کو دیتا ہے۔ جیسے پہلا عشرہ رحمت الہی ہے، اللہ تعالیٰ
ایک رات میں 70 ہزار افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت الہی ہے، جس میں اللہ کی بخشش طلب کی جاتی ہے، کثرت سے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہے۔ اور آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش پر ہوتی ہیں، اہل ایمان اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، معتکف عرفان ذات الہی کی تلاش میں اللہ کی معرفت کو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قرب کو اپنے دامن سے وابستہ کرنے کے لیے اور اپنے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آخری عشرہ بڑی برکتوں والا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ پورا آخری عشرہ عظمتوں والا ہے، اور خاص طور پر آخری رات تو اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا، اللہ آخری رات تو اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آخری عشرے میں چونکہ جہنم سے آزادی ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے، اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے اس آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کرو۔ اس حدیث کے مطابق پھر ہر اہل ایمان کوشش کرتا ہے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں رات، یہ 5 طاق راتیں ہیں، اور ان 5 کے عادات کے اعتبار سے اس کے اندر انسان کو عبادت اور ریاضت کے خصوصی طور طریقے اپنانے چاہیے۔ اگر تو ممکن ہو ان 5 طاق راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام ہو، اور اگر انسان ساری رات عبادت نہ بھی کر سکے تو کم از کم ان 5 طاق راتوں میں عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھے، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے۔ اس کی وجہ کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب دے دیتا ہے، اور جب فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو اگلی آدھی رات کا ثواب اس کو عبادت کا مل جاتا ہے۔ اس طرح عشاء اور فجر کی باجماعت نماز پڑھنے سے پوری رات اس کو عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو کم از کم ان 5 طاق راتوں میں اس کو فجر اور عشاء باجماعت پڑھنی چاہیے، تاکہ جو بھی رات ہو اسے کم از کم پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب تو مل جائے، اور یہ ایک ہی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اب اس میں کانسیپٹ یہ رکھا گیا کہ اگر ایک رات بتا دی جاتی تو سارے اسی رات عبادت کرتے، تو باقی دنوں کو اور باقی راتوں کو وہ اہمیت پھر نہ دی جاتی۔ لیکن اسلام تو چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر میں لگے رہیں، ہم تجسس میں لگے رہیں، ہم تلاش میں لگے رہیں۔ اسی تلاش کے لیے 5 راتیں دے دی گئیں، تاکہ اس کی تلاش بھی جاری رہے اور عبادت کا ذوق اور شوق بھی قائم اور دائم رہے۔ اسی ذوق عبادت کے لیے اور اسی شوق عبادت کے لیے 5 راتیں بتائی گئی، جس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس کی کوشش، اس کی تگ و دو اس کو پروردگار کی بارگاہ کا قرب دیتی ہے۔ 21ویں رات سے انسان جب آغاز کرتا ہے، اللہ رب العزت سے جہنم سے معافی طلب کرتا ہے۔ آخری عشرے کی کثیر دعائیں ہیں، جس میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا کثرت سے کی جائے، اللہ رب العزت سے جہنم سے آزادی مانگی جائے۔ اللہم اعتق رقبتی من النار، یا اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کثرت سے دعا کی جائے، اللہم اعتق رقبتی من النار۔ اور یہ سلسلہ ویسے تو پورے آخری عشرے میں ہونا چاہیے، نہیں تو کم از کم
ताक रातों में इसका खसूसी एहतमाम हो। जब ताक रातों में इसका खसूसी एहतमाम किया जाएगा तो इबादत और रियाजत के इन तमाम मामूलात से गुजरने पर अल्लाह ताला की रहमतें भी हैं और बख्शिश के साथ साथ परवरदिगार की तरफ से अहले ईमान के लिए जहन्नम से आज़ादी के परवाने भी अता कर दिए जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व असहाबी व बारक वसल्लम यूँ तो रमज़ान की हर शब इबादत का इत्तेमाम करते, ख़ास तौर पर आखिरी रात में इसका इत्तेमाम ज़्यादा किया जाता। इसी वजह से आखिरी जो ताक रातें हैं उसमें इबादत का एक शेड्यूल बनाया जाए। इबादत के शेड्यूल के अंदर कम से कम जुफ्त और ताक रातें दोनों में कुछ न कुछ इबादत की जाए, लेकिन ताक रातों में खसूसी इबादत का इत्तेमाम हो, जिसमें नमाज तरावी का इत्तेमाम हो, उसके बाद कुछ देर रेस्ट भी हो, उसके बाद कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए। दुरूद पाक वो अमल है जो इंसान को बहुत सी अजमतें अता फरमाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया कि मैं दीगर चीज़ें पढ़ता हूँ तो दुरूद पाक तिहाई से पढ़ लूँ, यानी बाकी चीज़ें 3% और इसमें से 1 हिस्सा। आप मैं चाहो तो इससे ज़्यादा कर लो। उन्होंने कहा फिर मैं आधा पढ़ लूँ। आपने फरमाया चाहो तो इससे भी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा फिर मैं तिहाई यानी 3 हिस्से जो हैं वो मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिला रहे हैं, क्योंकि दुरूद पाक ये वो अमल है जिससे बंदे के खुद भी गुनाह माफ़ होते हैं, उसके दर्जात भी बुलंद होते हैं। तो इन ताक रातों में दुरूद पाक की महफिल का इनफरादी या इज्तिमाई एहतमाम किया जाए। 5 रातों में जब आप दुरूद पाक की कसरत करेंगे तो ये दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह आपके गुनाहों को मिटाता भी है, परवरदिगार आपके लिए बख्शिश के परवाने जारी भी फरमा दे। माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करने का हुक्म दिया, ताकि इंसान में तजस्सुस पैदा हो, वो जुस्तजू में लगा रहे, और किसी चीज़ की जुस्तजू उसको उसकी कामयाबी तक पहुंचा देती है। इसी वजह से औलिया किराम ने इन 5 रातों में इबादत के साथ साथ कुछ अलामात भी बताई कि जिससे पता चले कि लैलतुल कदर हो सकता है इस ताक रात में हो। उसमें एक अलामत यह है कि जो लैलतुल कदर है वो रात बड़ी पुरसुकून होती है, उसमें मोतदल मौसम होता है, और उसके साथ साथ उसमें इंसान को महसूस होता है कि अल्लाह की तरफ से सकीनत नाज़िल हो रही है और सुकून का नज़ूल होता है। इसी वजह से हमें 5 ताक रात में इबादत करनी चाहिए, और जिसमें हमें एहसास हो कि इस रात अल्लाह ताला ने हमें एक तस्कीन की कैफियत दी, उसमें हमें बितखसीस ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा रियाजत की तरफ आना चाहिए। 5 ताक रात के अंदर इंसान खसूसी एहतमाम करे। अलबत्ता बाद मुफस्सिरीन ने 27वीं शब को लैलतुल कदर कहा। उसकी वजह एक तो कुरान मजीद में जो सूरह कदर में लैलतुल कदर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ, और लैलतुल कदर के टोटल हुरूफ 9 हैं और 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ, इसको जमा करें तो 27 बनते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ अमूमन रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान पाक की तकमील 27 पर होती है, इसलिए तकमील कुरान की रात में ज़्यादा बरक़ात के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआएं की जाती हैं। लेकिन इसमें ये बात ज़हन में रखें, बाद 27 की इबादत के बाद रमज़ान को ख़त्म समझते हैं, हालांकि 29वीं रात भी तो इसी तरह ताक रात है। मुमकिन है 29वीं रात
لیلۃ القدر ہو. ہمیں آخری رات تک عبادت کرنی چاہیے اسی اہتمام کے ساتھ. ویسے تو یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے، لیکن جو اہتمام و انصرام ہے وہ یہ سلسلہ آخری رات تک ہمیں اسی طرح جاری و ساری رکھنا چاہیے. اور پھر رمضان کے جدا ہونے کا ایک دل میں احساس اور اس کا غم بھی انسان پہ نمایاں ہو. تو آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے ہر مسلمان ان 5 طاق راتوں میں صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھے، اور کوشش کرے ہر رات کم از کم توبہ کے 2 نفل تو ضرور پڑھے، اور اگر اس سے زیادہ بھی پڑھے تو بہت بہتر ہے. کثرت کے ساتھ عبادت اور ریاضت، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جائے کہ انفرادی اور اجتماعی ذکر کی محافل اور مجالس کا اہتمام کیا جائے، اور اس میں واعظ و نصیحت کے پروگرام بھی ہوں، اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے بھی انسان کاوش اور کوشش کرے. کوشش کی جائے کہ ایسی پاک عظیم راتوں کے اندر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی گزارش پیش کی جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. طاق راتوں کی تلاش در حقیقت یہ جستجو ہے رب کی رحمتوں کی تلاش کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو پا لینے کے لیے. انسان جب کوشش کرتا ہے کسی بھی چیز کی، اس کی کوشش اس کو کسی مقام تک ضرور پہنچاتی ہے. اسلام چاہتا یہ ہے کہ عبادت کے تصورات میں اور اپنے معاملات میں جہاں تک ہو وہ کوشش کرے، سٹرگل کرے، عبادت میں بھی اور اللہ کی رضا کے حصول میں بھی. تو رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتیں انسان کے لیے ایک ایسا خوبصورت موقع مہیا کرتی ہے جس میں انسان بہت کچھ سیکھ کر اللہ کی رحمتوں سے مستفید و مستنیر ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی. آج کے اس پروگرام میں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کا ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو مقرر نہیں کیا، کوئی تاریخ نہیں بتائی تاکہ اس کی تلاش میں انسان جستجو رکھے اور کوشش کرے اور سٹرگل کرے، اور پھر وہ عبادت اور ریاضت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا جائے. جب انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرتا ہے، نفلی عبادت سے اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو یہ نفلی عبادت اللہ کے قریب ہونے کا سبب بنتی ہے، اور انسان پھر کامیابی کے زینے پہ فائز ہو جاتا ہے. 5 طاق راتوں میں درود پاک، صلاۃ و تسبیح، نفلی عبادت اور اجتماعی عبادت ذکر و اذکار کے ساتھ اس ساری رات کی عبادت کی جائے. کم از کم ان 5 طاق راتوں میں عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی جائے اور فجر کی نماز بھی باجماعت، تاکہ پوری رات کی عبادت کا اجر مل جائے. اور اگر چند لمحے ایسی 5 طاق راتوں میں ایک ہی دین کا مسئلہ سیکھ لیا جائے تو ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل، رات کی ایک گھڑی دین کا علم سیکھ لینا خیر من احیائہا، پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی شوق کو پیدا کرنے کے لیے، اسی جستجو اور لگن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، اور اسی ترغیب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ آخری طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں. اس کے بارے میں صوفیہ کرام نے کہا جو طاق راتیں ہیں ان میں سے جو لیلۃ القدر ہوگی اس میں سکون ہوگا، اس میں اطمینان نصیب ہوگا، اس میں اللہ کی رحمت انسان فزیکلی محسوس کرتا ہے، اور اس رات میں موسم معتدل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ہر رات عبادت کرنے، بالخصوص
آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کرنے اور آخری 5 طاق راتوں میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی پروردگار توفیق دے، اور ہم نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کی معرفت ہمیں دے اور عرفان ذات الہی سے پروردگار ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہی مومن کی کامیابی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اس رضا کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عبادت الہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک تصور دیا ہے احسان اور اخلاص کا۔ جب ہم نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی پاک راتوں میں، تو ہمیں ایک چیز پیش نظر رکھنی ہے کہ کہیں ریاکاری کا پہلو نہ آ جائے۔ اسی لیے احسان اور اخلاص کہ اللہ کی رضا کے لیے سر بسجود ہوں، تو پھر اس اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے پناہ انعام ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کو وتیرہ بناتے ہوئے عبادت کیجیے۔ اخلاص کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل احسان، پیارے آقا احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ، تو اللہ کی یوں عبادت کرے کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ بات تیرے دل میں پیدا نہیں ہو رہی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ بات دل میں پیدا کر کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص ہے۔ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بوڑھے ہیں، کسی نے آپ سے سوال کیا آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر 4 سال۔ کسی نے کہا آپ کی داڑھی سفید ہے اور آپ 4 سال کہتے ہیں؟ کہا میری زندگی کے 70 سال گزرے، اخلاص نہیں ملا، 4 سال سے اخلاص ملا، میری یہی زندگی ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے۔ اس لیے جب ہم آخری طاق راتوں میں عبادت کریں یا اعتکاف بیٹھے تو صرف اس کی رضا کے لیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہلی امت میں ایک نبی کو اللہ نے وحی کی کہ اپنی امت کے فلاں فرد کو بتاؤ تیری 70 سال کی عبادت اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ وہ نبی جب پہنچے تو وہ بندہ بڑے اخلاص سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تیرے لیے بڑی بری خبر ہے، تیری 70 سال کی عبادت اللہ نے قبول ہی نہیں کی، اور یہ اللہ کی طرف سے میں پیغام لایا ہوں۔ وہ اٹھا اور خوشی سے رقص کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا تیرے لیے بری خبر ہے، تیری 70 سال کی عبادت ہی قبول نہ ہوئی اور تو خوشی کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں ہوں بندہ، وہ ہے میرا مولا، میرا کام تھا اس کی عبادت کرنا، میں نے 70 سال عبادت کی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اللہ میری عبادت قبول کرے نہ کرے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا رب جانتا تو ہے کہ میرا بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ یہی اخلاص ہے اور اسے ہی احسان کہتے ہیں۔